یہ نہیں کہا کہ تم پیسے پورے دے دو، بلکہ کہا کہ اگر تم مال کا میں نکالے گے تو اللہ مال کے میں نکالنے کی وجہ سے مال میں تمہاری برکت عطا فرمائے۔ کیا ہے فرق بدک کا؟ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیت کیا ہے۔ ایک تو ظاہر پاکی آتی ہے، ہم کپڑے پہنے تو لگائے، نئے کپڑے پہنے آئے تو خوبصورت بن کے آئے۔ دوسری پاکی کیا ہے؟ روح کی پاکی، روزے رہے، اللہ کا ذکر کیے، اللہ کو یاد کیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے، پکارے اللہ کو۔ اور پھر تیسری یہ ہے کہ آپ نے مال کو بھی پاک کیا، ایسے زکات دے کر، صدقات دے کر، فطرے دے کر، سب کچھ اللہ کے واسطے دیا۔ جب آپ اللہ کے لیے ہاتھ کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لیے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ آپ جب ہاتھ کو ایسا فیصلے میں جو آپ کاہلی کریں گے، اللہ نے دینے کے لیے ویسی کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اب یہاں آگے فرما رہا ہے فصل دی ربی کا منکر۔ پھر کیا ہوا؟ آتے وقت ماشاءاللہ آپ کو سب ذکر کر لیتے آئے، پکارتے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیتے آئے۔ اور پھر ماشاءاللہ عیدگاہ میں داخل ہو رہے ہیں تو فرشتے بھی آپ کی خوشخبری کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ آج اللہ نے تمہارے کو مزدوری دے رہے ہیں، آج تم کو اللہ انعامات سے نوازنے والا ہے۔ پھر انشاءاللہ اب ہمارے حکیم صاحب تشریف لائے ہیں، اب ہم کو شکرانے کی نماز پڑھائیں گے، ہم سب کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ابھی میں آ رہا تھا، ایک ہمارے دوست نے کہا، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ وقت کی پابندی ہو جانا چاہیے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ آپ وقت پہ آ جاتے ہیں، مگر باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں، اطلاع دیے کہ آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی 5-10 منٹ کو اضافہ کر لیں تو وہ لوگوں کو بھی اتنی نواز مل جائے۔ اگر آپ گئے نا تو اجازت دیتے 10 منٹ اضافہ کریں گے، 5 منٹ اضافہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں، سننے کے دن کم سن لو، بولنے والے چلے جا رہے ہیں مگر سننے والوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ سننے والے وہی اپنی رفتار کے ڈنگی جو پہلے چیز ہوتی ہے۔ میرے دادا نے اپنی اس اسٹیج سے فرمائے تھے، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگاتے چلے، عمل کرے نہ کرے سامنے کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے۔ نیک باتیں کہنے والے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ آج ہمارے سروں کو سلامت ہے، ان کی حیات کی دعا کی، ان کی عمر دراز کے لیے دعا کی۔ یہ ہمارے اللہ والے ہیں۔ آپ کو معلوم، ایک لڑکے کے والد کا جب انتقال ہوا، وہ بھی اللہ والا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو رات کو اسے الہام ہوا اور اس میں کہنے والا ایک بات یہ کہہ رہا تھا، بیٹے آج تک تم بچے ہوئے تھے، باوا کی دعا سے، بزرگوں کی دعا سے آج باوا چلے گئے ہیں، تمہاری زندگی سمجھنے گزارنے کا وقت ہے۔ یہ بزرگ رہتے ہیں، یہ اللہ والے رہتے ہیں تو ہماری زندگیاں بھی خوشحال گزرتی ہیں۔ نہیں تو میرے عزیز دوستوں، ہر راستہ ہم کو بھٹکانے کے لیے ہے۔ کبھی کوئی ہمارے اندر بڑھاؤ پیدا کرتا ہے، کوئی ہمارے اندر نفرتیں پیدا کر رہا ہے، کسی انداز سے کوئی عمل کر رہا ہے، کسی انداز سے کوئی عمل کر رہا ہے، مگر آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج دیکھیے ہماری زندگی کا کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہم گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر بار موقع عطا فرمائے گا، ہر بار ہمارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف تو ضرور کرے گا لیکن ایسے گناہوں کو معاف کرے گا جو آپ معافی کے قابل ہو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے سے جو بھی ایسے گناہ ہے جو ہم غیر جانے انجانے کیے ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے ایسی زندگی گزاری، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہایتا کی اور پیارے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صاحبزادی آتی ہے، آگے کہتی ہے ابا جان کچھ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں،
ابا جان پوچھتے ہیں کہ کیا لائی ہو؟ کہا کہ ابا جان آج علی میرے کمانے کے لیے گئے تھے، آج علی نے کچھ کما کے لایا اور میں نے کچھ روٹیوں کا آٹا لایا اور میں نے روٹیاں تیار کی، اور اتنے روٹیاں تھے کہ وہ روٹیاں میرے پاس ایک میں نے حسن کو دیا، ایک حسین کو دیا، ایک حضرت علی کو دیا۔ ابا جان ایک روٹی بچ گئی تھی، ایک روٹی میں نے مسکین کو دی اور ایک روٹی بچ گئی تھی۔ ابا جان وہ روٹی میں جب کھانے بیٹھی مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں میرے ابا جان بھی کھائے ہیں یا نہیں، اس لیے ابا جان 4 دن کا فاصلہ ہے، اس بات سے میں نے اپنی روٹی آدھی استعمال کر لی اور آدھی روٹی کو لے کر ابا جان میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ رسول وہ روٹی کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی خدا کی قسم آج تیرا باپ کی 3 دن سے پاپے سے بھائی تیرے آقا تو پاپے سے رہے اور ہم پیڑ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج ہم کولروں میں رہ کے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج ہم کو اللہ نے سب نعمتیں دیا ہے، ہم ناشکری پہ ناشکری کر رہے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں مولا ہم نے دعا مانگی آپ نے قبول نہیں کی۔ ارے دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے لیے دل میں درد بھی تو ہونا چاہیے اور دعائیں کرنے کے لیے آنکھ سے آنسو بھی تو بہنا چاہیے۔ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی طلب، دنیا کے عام حالات کو دیکھ کر ہمیں سمجھتے ہیں باپ ہمیں بنا لے، یہی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ ایک اچھی موٹر خرید لیے ہم اس میں ہی خوش ہیں، ایک اچھی ہم بزنس چلا لے، ہمارے بچے روزگار کما لے، اس میں ہی ہماری زندگی ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھو ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا اور ایسا خوبصورت بنایا کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اعلان کر دیا آئے جو آنا ہے آئے اور اس محل کو دیکھے، اس میں سے جو بھی کوئی خامی نکالے گا میں اس کو تالا مار کر دوں گا۔ ہر کوئی آیا، بادشاہ کے گھر میں کیا خامی نکال سکتا ہے؟ ہر ایک دیکھتا گیا، واپس جاتا رہا۔ ایک اللہ والے آئے، آ کے کہا کہ بادشاہ ایک خامی اس میں رہ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بڑے بڑے انجینئروں نے کوئی خامی نہیں نکالی، لیکن یہ شخص، یہ معمولی آدمی، یہ اللہ والا میرے گھر میں کیا خامی نکالے گا؟ اس اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ ایک خامی رہ گئی ہے، وہ خامی ہے بادشاہ کہ گھر رہ جائے گا لیکن گھر والا چلا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ بات تم نے سوچا نہیں تھا کہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دن کتنے ہیں اس گھر میں۔ ہم گھر تو بنا لیتے ہیں میرے عزیز دوستوں، مگر گھر آخرت کا گھر بنائیں گے۔ آخرت کا گھر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت سے پہلے گڑھے میں جانا ہے۔ وہ جو گڑھے ایسا ہے جو بالکل آپ کے خط کے برابر ہوگا، جو آپ کو نہ پلٹنے دے گا نہ الٹنے دے گا، بلکہ ایسی زندگی ہے کہ اگر وہ جانے کے بعد صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس حال میں جب ہمارے بزرگ کو گلے میں ڈال دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے، ڈالنے کے بعد سب چلے جائیں گے، اب وہاں کون رہے گا؟ آپ رہیں گے، آپ کا اللہ نہیں رہے گا۔ اور وہاں سے سوال ہوگا ہم رب کا تیرا رب کون ہے؟ جاننے والا بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دیدی آگے رسیہ سے پوچھا گیا کہ اپنی سہیلی کے خواب میں آئی، پوچھی رابعہ تمہارے خواب نے سوال کیا کہ تمہارے کو جو خبر میں دکھا دیا گیا، اور خبر میں دکھانے کے بعد جب تم سے فرشتے سوال کرنے آئے تو تم نے کیا جواب دیا؟ تو رابعہ رسیہ نے کیا جواب دیا اور فرمائی، رابعہ نے کہا جب فرشتے آگے مجھ سے کہے من ربو کا تیرا رب اللہ ہے، میں نے کہا کہ میں 1000 بار کہوں گی کہ میرا رب اللہ ہے، پہلے جاؤ اللہ سے یہ پوچھو کہ آگے اس کی بندی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا کو بندے سے پوچھے بتا کے رضا کیا۔ اللہ والوں کی زندگی کچھ عجیب ہوتی ہے، آپ کے میرے ایسی نہیں ہوتی۔ گھر میں گزر کے ہمیں اس کی حفاظت کر لیتے ٹھہرتے ہیں۔ یہی رابعہ بصریہ ہے، رابعہ آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے اور نیند میں ہے، ایک چور داخل ہو گیا چرانے کے لیے، چوری کے ارادے سے جا رہا ہے، مال چرایا ہے، مال کے اللہ والوں کے گھر میں رہتا ہے، جو کچھ